دوستو یہ واقعہ سال 2007 کا ہے جب ایک بحری جہاز انٹارکٹیکا کے آس پاس سفر کر رہا تھا۔ ایم وی ایکسپلورر ایک جدید جہاز تھا جس کے اندر کئی عیش و آرام کی سہولیات بھی موجود تھیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے الگ اور سرد ترین مقام ہے، اور اس جہاز ایم وی ایکسپلورر کو صرف اور صرف اسی سفر کے لیے تیار کیا گیا تھا، کیونکہ جہاز کو انٹارکٹیکا میں سفر کے دوران بہت سی ٹھنڈ، برف اور بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ دوستو یہ جہاز اس مشکل سفر کو بڑی آسانی سے پار کرنے کے لیے بنا تھا، مگر سال 2007 میں ایک ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ ایم وی ایکسپلورر سال 2007 میں انٹارکٹیکا کے آس پاس ایک سفر پر روانہ تھا۔ 23 نومبر کو جب یہ جہاز اپنے سفر کی طرف روانہ تھا تو ایک دم سے یہ آئس برگ یعنی کہ برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکراؤ کے بعد جہاز کے نچلے حصے پر ایک بڑا شگاف بن چکا تھا۔ جہاز کے نچلے حصے یعنی کہ حل میں یہ 30 سینٹی میٹر تک چوڑا سوراخ ایک غیر معمولی بات تھی جس نے سبھی کو پریشان کر دیا۔ دوستو رات 2:30 بجے کے قریب جہاز میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ جہاز کے عملے نے واٹر ٹائٹ ڈورز فوراً بند کر دیے تاکہ پانی آگے نہ بڑھ سکے۔ اس پانی سے انجن روم بھی بری طرح متاثر ہو گیا، جس کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی پوری طرح متاثر ہو گیا۔ جب یہ جہاز ڈوب رہا تھا تو اس میں 154 افراد شامل تھے، جس میں کچھ طلباء، کچھ استاد اور کچھ سیاح بھی شامل تھے۔ جیسے ہی جہاز ڈوبنے لگا تو جہاز کے عملے نے بچوں کو پہلے ریسکیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سبھی مسافروں کو آگاہ کر دیا کہ جہاز ڈوب رہا ہے اور انہیں جلدی سے لائف جیکٹس پہن کر کشتی میں جانا ہوگا۔ دوستو یہ بہت ہی زیادہ بھیانک اور پریشانی کا لمحہ تھا، کیونکہ یہ بحری جہاز انٹارکٹیکا کے بہت ہی زیادہ قریب پہنچ چکا تھا، جہاں پر بہت ہی زیادہ ٹھنڈ اور برف موجود تھی۔ جہاز کے عملے نے فوری طور پر ایمرجنسی کال بھیجی اور اپنا ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ حالانکہ شپ کا ہل ٹوٹ چکا تھا اور پانی تیزی سے اندر آ رہا تھا، کچھ وقت تک تو یہ شپ کافی سٹیبل رہا اور مسافروں کو نکالنے کا کام کیا گیا۔ دوستو اس ریسکیو آپریشن میں کافی چھوٹی چھوٹی کشتیاں شامل تھیں۔ اس شپ میں موجود مسافروں کو کشتیوں پر سوار کر کے علیحدہ علیحدہ مقامات پر پہنچایا گیا۔ دوستو یہ ریسکیو آپریشن کافی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ ماحول بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے لوگ کچھ ہی دیر میں بے ہوش بھی ہو سکتے تھے۔ ویسے تو یہ ایک قدرتی آفت کی وجہ سے یہ جہاز ڈوبا تھا، مگر خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ پہلا شپ تھا جو کہ اس جگہ پر ڈوبا تھا۔ اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں شپس کے سیفٹی ریگولیشنز مزید سخت کر دیے گئے۔ نمبر 2 دوستو کینیڈا کا نہانی نیشنل پارک ریزروز دنیا کا ایک الگ مقام ہے جو کہ خوبصورت لینڈسکیپ، واٹر فالز اور گھنے جنگلات کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے، مگر اس خوبصورت مقام کا ایک تاریخی حصہ بھی ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہے۔ اس مقام کو ویلی آف دی ہیڈ لیس مین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت ہی پیرانارمل ایکٹیویٹیز اور بہت سی عجیب اموات بھی ہو چکی ہیں، جن میں وکٹم کے سر کٹے ہوئے ملے ہیں۔ سال 1908 میں 2 بھائی جن کا نام فرینک مورٹ اور ولی تھے، ان دونوں بھائیوں نے اس ویلی کے پاس سونا ڈھونڈنے کا ایک مشن شروع کیا تھا۔ پھر ایک دن شکاریوں نے دریا کے کنارے ان کی لاشیں دیکھی، جن کے جسم تو موجود تھے مگر سر بالکل بھی غائب تھے۔ جب کافی دنوں کے بعد وہ لوگ واپس نہ لوٹے تو ان کی تلاش کے لیے کافی سرچ آپریشن بھی شروع کیے گئے۔ بالآخر کافی ماہ کے بعد ان دونوں بھائیوں کا مردہ جسم ملا جو کہ سردی کی وجہ سے اسی حالت میں موجود تھا۔ ان دونوں کے سر ان کے جسموں سے الگ تھے۔ یہ کافی زیادہ خطرناک منظر تھا اور بہت زیادہ کوششوں کے بعد بھی اس مسٹری کو آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ دوستو اس کے بعد سال 1917 میں ایک پروسپیکٹر مارٹن جگنسن نے بھی نہانی ویلی میں سونا ڈھونڈنے کا ایک مشن شروع کیا، مگر بدقسمتی سے اس کا انجام بھی وہی ہوا۔ یہ واقعات یہیں پر ختم نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بعد بھی کئی ایکسپلوررز کے مردہ جسم یہاں سے ملے ہیں، یعنی کہ سر کٹے۔ دوستو اس وادی میں یہ اموات ایسے کیوں ہوتی ہیں، اس کا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بدروحوں اور بددعا والی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی جاتا ہے تو واپس لوٹنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ داستانوں میں تو ماؤنٹین اسپرٹس کا بھی ذکر موجود ہے جو اس وادی میں آنے والے لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ آج بھی اس جگہ کو پورے اسرار سمجھا جاتا ہے اور یہ ہیڈ لیس ویلی کے نام سے مشہور ہے۔ کئی لوگ تو اسے وہاں کی برمودا ٹرائی اینگل بھی کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بہادر شخص اس وادی میں خیمہ لگائے اور رات کو سو جائے تو اگلی صبح اس کو اپنے خیمے کے باہر قدموں کے نشانات ملتے ہیں، لیکن وہ نشانات انسان کے نہیں ہوتے۔ نمبر 3 دوستو وائٹ روم ٹارچر دنیا کا خطرناک ترین تشدد ہے، جس میں قیدی کے کپڑے، کمرے کی دیواریں اور یہاں تک کہ کھانا بھی سفید رنگ کا ہی دیا جاتا ہے۔ کئی دنوں تک قیدی کو کسی قسم کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور یہ چیزیں انسان کی دماغی حالت بہت بری طرح خراب کر دیتی ہیں۔ اس ٹارچر کے شروع میں قیدی کو الجھن اور بوریت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد دماغ رنگوں اور آوازوں کو نہ ملنے کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود ہی اپنے ذہن میں رنگ اور آوازیں سننے اور دیکھنے لگتا ہے، یعنی کہ اس کو ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کی یادداشت کمزور پڑنے
होने लगती है। इससे वक्त का अंदाजा भी खत्म हो जाता है और कई बार कैदी पागलपन या फिर ज़हनी बीमारी का शिकार भी हो जाता है। इस टॉर्चर का मकसद जिस्मानी दर्द देना नहीं बल्कि दिमाग का तोड़ना है, ताकि कैदी ज़हनी तौर पर हार मान जाए और सच को उगल दे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये तरीका कई ममालिक की खुफिया एजेंसियों ने इस्तेमाल किया है। नंबर 4। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत से बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है तो अभी हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के लिए एक लाइक दे डालें। दोस्तों, ये वाकया है साल 1970 का। इस वक्त नासा अपने अपोलो मिशन पर काम कर रहा था। उसी दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने के लिए तकरीबन हर हद पार कर रहे थे। मगर इस दौरान नासा का एक मिशन ऐसा भी था जिसका नाम इसने पहले कभी भी पब्लिश नहीं किया था। इस मिशन का खिलाफबाज, जिसका नाम सरकारी तौर पर कहीं भी मौजूद नहीं, वो खिलाफ में जाता है तो एक रिकॉर्डिंग करके भेजता है। दोस्तों, जब वो रिकॉर्डिंग नासा के पास पहुंचती है तो नासा इसे कभी भी पब्लिक या फिर मीडिया के साथ शेयर नहीं करता। ये ऑडियो सबसे पहले नासा के एक ऑडियो का जायजा करने वाले माहिर के हाथ लगी। ये इंसान डीप स्पेस रेडियो की फ्रीक्वेंसी सुनने का काम करता था। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो कि सैटेलाइट और स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को सुनते हैं और इसका जायजा लगाते हैं। इस शख्स ने अपनी डिवाइस पर एक अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी महसूस की जिसमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। पहली मर्तबा सुनने पर ये आवाज किसी एस्ट्रोनॉट यानी के खिलाफबाज की लगती है। वो आदमी इस ऑडियो में कुछ ऐसे अल्फाज बोलता है जो कि वाकई हैरान कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट ऑडियो में ये कह रहा होता है, मैं स्पेसशिप में अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर कोई और भी अलामत मौजूद है जो मुझे देख रही है। इसकी आंखें बिल्कुल अलग किस्म की हैं जो कि एक इंसान की बिल्कुल भी नहीं लगती। इस ऑडियो को सुनने के बाद वाज़े तौर पर इस बात का पता चल रहा था कि इस एस्ट्रोनॉट की सांसें तेज हो रही हैं जैसे वो घबराहट का शिकार हो रहा हो। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट चिल्लाना शुरू हो जाता है, मैं इस जगह से बाहर जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे वापस बुला लो। बाद में स्टैटिक आवाज आती है जैसे कि इस शख्स का सिग्नल किसी ने तोड़ दिया हो और इसके बाद कोई भी आवाज सुनने को नहीं मिलती और ना ही उस शख्स का कभी पता चल सका। बाद में ये ऑडियो कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा बन गई। बहुत से लोगों का कहना था कि नासा ने सचमुच एक सीक्रेट मिशन खिला में भेजा था जहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हुई है। कहते हैं कि वो खिलाफबाज शदीद नफ्सियाती दबाव में था, मगर हैरानकुन बात यह है कि नासा ने कभी भी इस ऑडियो को कबूल नहीं किया और ना ही कभी भी इस बात से इनकार किया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस टाइम पीरियड में एक एस्ट्रोनॉट सच में लाइव हुआ था और नासा ने इस शख्स के बारे में ये स्टेटमेंट दी कि ट्रेनिंग के दौरान इस शख्स के साथ एक हादसा पेश आ गया था। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि ये वही शख्स हो जिस शख्स की ऑडियो लीक हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो अभी वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली नई ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।